کو پاکیزہ آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ کتاب اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پر نازل کی ہے، اور یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس میں اجمال بھی ہے، تفصیل بھی ہے، اشارات بھی ہے، کنایات بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، سائنس بھی ہے، تاریخ بھی ہے۔ ابتدا میں اپنی مجلس کا آغاز ایک سوال سے کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک اور سب سے طاقتور قوم میں ایسی کون سی صفات پائی جاتی ہیں کہ جو انہیں طاقتور بناتی ہیں؟ بڑی توجہ، کون سی ایسی صفات ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے ہائی ٹیکنالوجی کا ہونا، اس لیے کہ حال میں جو حال ہے اس کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، ہائی ٹیکنالوجی کا ہونا بتاتا ہے کہ وہ ملک طاقتور ہے، پاورفل ہے۔ ہتھیاروں کا زیادہ ہونا، پرمانو بم کا ہونا بتاتا ہے، نیوکلک بم کا ہونا بتاتا ہے کہ وہ ملک، وہ قوم طاقتور ہے، پاورفل ہے۔ اس کے علاوہ اگر جملے کو بدلوں کہ جس کے ہاتھ میں سائنس ہے اس کے ہاتھ میں دنیا ہے، جس کے ہاتھ میں سائنس اس کے ہاتھ میں دنیا۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کس کے ہاتھ میں سائنس ہے؟ کیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے؟ کیا عیسائیوں کے ہاتھوں میں ہے؟ کیا ہندوؤں کے ہاتھوں میں ہے؟ کہ نہیں، تو پھر کس کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں۔ تو یہودیوں کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ یہ پیغام کی صورت میں میں نے یہ سوال یہاں پر اٹھایا ہے، اور یہ پیغام صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، بریلویوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے 73 فرقوں کے لیے۔ یہودی دنیا کی سب سے طاقتور قوم کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے علم قرآن سے اور علی سے لیا ہے۔ ہم نے صرف قرآن کو مانا، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے صرف علی کو مانا، علی کو سمجھا نہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ علی کے ذریعے سے یہودیوں نے سائنس کیسے لے لیا؟ کئی ایسے اقوال ہیں مولا علی کے جس میں مولا نے سائنس کی علامت کے بارے میں بیان کیا۔ ایک قول آپ سنتے چلیے گا، مولا اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ اب جس قوم نے اس پر فکر کیا، اس پر غور کیا، وہ قوم سب سے پہلے اسپیس میں پہنچ گئی۔ اور کر رہے ہیں آپ، وہ قوم سب سے پہلے اسپیس میں پہنچ گئی۔ وہ کون سی قوم ہے؟ قوم یہود۔ اس لیے کہ ہم نے علی کو مانا کہاں ہے؟ ہم صرف نام سے علی کو مانتے ہیں۔ علی کا اگر علم ہم لے لیں تو ہم دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے علی۔ علی کے ذریعے سے سائنس لیا یہودیوں نے، قرآن کے ذریعے سے کیسے لیا؟ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ صرف میں آپ کے حوالے، اس لیے کہ میرا موضوع گفتگو کچھ اور ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے تلاش کرو زمین اور آسمان میں کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ تلاش کرو زمین اور آسمان میں کیا ہے۔ اللہ نے شروع میں کہا تلاش کرو۔ اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آسمان اور زمین میں کیا ہے، تلاش کرو۔ پھر کوئی بھی سوال کر سکتا تھا، اس لیے کہ ہمارے یہاں آدھا ادھورا گیان پڑھ کر لوگ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے بھی کچھ لوگ سوال کر لیتے کیونکہ جاہل قوم ہے، کیا سوال کر لیتی کہ رسول اللہ بتائیے زمین اور آسمان میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ اسے کیا جواب دیتے؟ تو نے آگے کا فکرہ نہیں پڑھا، تلاش کرو۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہی کہا تلاش کرو زمین اور آسمان میں کیا ہے۔ میں کہوں گا اللہ تو نے پہلے ہی کو کہا تلاش کرو، تو بتانا کیا چاہتا ہے، تو سمجھانا کیا چاہتا ہے، تو دکھانا کیا چاہتا ہے؟ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو قوم تلاش کرتی ہے وہی دنیا پہ راج